سب کیا ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے حدیث یاد دلا دی. عن عبیدہ الملیکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن. دیکھیے جیسے اہل کتاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حضور نے ہمیں کہا اہل القرآن. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. تکیہ آپ سہارا لینے کے لیے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. یا تکیے کے اوپر آپ آرام کرتے ہیں. تو اسی بات میں نہ رہ جانا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، بلکہ قرآن کو سمجھو. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کے دو معنی ہیں، اس کو اچھے غنا کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو. اور یہ بھی معنی ہے کہ تم سمجھو کہ قرآن تمہارے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد افشو ہو، عام کرو، اسے پھیلاؤ. جیسے آپ کہتے ہیں راز افشا ہو گیا، افشو، عام کرو. اور آخری ہے وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو. جیسے اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، قرآن کو بیان اور ابلاغ کے لیے کیا 18 علوم جاننا ضروری ہے؟ اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا 7 علوم جاننا ضروری ہے؟ قرآن مجید کی دعوت کے لیے یہ 7 یا 18 یا 16 یا 14 علوم لازم نہیں ہے. یہ مفتی بننے کے لیے ہے. آپ کسی شے کے بارے میں حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جب تک پورا قرآن نہ پڑھا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر، جیسے میں نے شراب کا بتایا تو اس کے 3 درجے آئے ہیں حکم کے، تو آپ پورے قرآن سے واقف ہو، احادیث سے واقف ہو، پھر فقہ سے واقف ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں عربی زبان کے اندر گہری جو ہے آپ کی ممارست ہو، تو پھر آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو مفتی بننے کے لیے یہ علوم ضروری ہیں، دعوت قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے. اور جس وقت دعوت قرآن دی ہے صحابہ نے، یہ علوم تھے ہی نہیں سرے سے، اور قرآن نے انقلاب برپا کیا. تو عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. ایک اور سوال انگریزی میں ہے، ڈو وی نیڈ این ایکسپرٹ عالم ٹو انڈرسٹینڈ دی قرآن، اور کین اینی کامن مسلم یوز ہز اور ہر اون انٹیلیجنس اور ججمنٹ؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو اسے عربی سے واقف ہونا چاہیے. اگر وہ عربی نہیں جانتا یا جانتی تو پھر یہ ہے کہ اسے یقیناً کسی عالم سے مدد لینی چاہیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تو آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی. اس اعتبار سے ضروری ہے. پہلا اور ایک سوال ہے کہ جیسا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بن کر سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے، اگر کسی انسان کو یہ قرآن نصیب نہ ہو کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکا، تو اللہ کے پاس ان کا یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اصولاً جانتا ہوں جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا حساب ہوگا صرف توحید کی بنیاد پر. اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. یہ ہماری ارواح جو ہے اللہ سے عہد کر کے آئی تھی، الستو بربکم قالوا بلی، اس پر تو ہوگا. لیکن شریعت کا تو نہیں ہو سکتا ان سے، انہیں نماز پڑھنے کا حکم پہنچایا ہی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وہ رعایت دے گا. لیکن اگر قرآن مجید پہنچا دیا گیا اور پھر اپنی ضد، ہٹ درمی، تعصب کی وجہ سے نہیں مانا، پھر پکڑے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.